أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے. نیک لوگ کون ہوتے ہیں اس کا کرائیٹیریا اگلی آیت میں اللہ نے خود بیان کیا. نیک لوگ کی پہلی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نیک لوگوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قیام ہوتا ہے، نماز کا پڑھنا نہیں، نماز کا قیام. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قیام اور ہے. نماز عدل کرنا اور ہے، عدل کا نظام نافذ کرنا اور ہے. تو اگر کسی نے کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے تو وہ ایک عمل ہے، اور اگر کسی نے انصاف کا نظام قائم کیا ہے تو اس کا معنی بہت بڑا ہے. قانون کی کتابیں مرتب ہو گئیں، اس کے مطابق جج، اس کے مطابق وکلاء، اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے محکمے قائم ہو گئے، اور پھر ان محکموں کی پورے طریقے سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ہر طریقے سے ان کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، قانون سازی کی جاتی ہے، ان قانون سازی کی شکوں کے اوپر ابحاث کی جاتی ہیں. جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باقاعدہ قانون سازی کی شکیں مرتب ہوتی تھیں کہ اگر اس بندے کا یہ معاملہ ہو تو ایسے ہوگا، یہ معاملہ ہو تو ایسے ہو. یعنی قانون سازی کی باقاعدہ شکیں مرتب ہوتی تھیں اور اس قوانین کے مطابق چیزیں ہوتی تھیں. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں قانون سازی کروائی تھی. قانون سازی اس طریقے سے ہوئی کہ طہارت سے لے کر میراث تک، یعنی پاک صاف ہونے سے لے کے میراث، اس میں ایمان بھی آتا ہے، اخلاقیات بھی آتی ہیں، نکاح بھی آتا ہے، طلاق بھی آتی ہے، سرقہ بھی آتا ہے، زنا بھی آتا ہے، اور پھر دیت بھی آتا ہے، قصاص بھی آتا ہے، غلام کے احکامات، خرید و فروخت کے احکامات، خرید و فروخت کے اندر شرط رکھنے کے احکامات، خرید و فروخت میں نیلامی کے احکامات، خیار کے احکامات، آکشن سسٹم، یعنی ایک ایک چیز اس کے اندر مرتب ہوئی. پھر قاضی کیسا ہے، شہادت کیسی ہے، اور اس میں بے شمار چیزیں، بے شمار. یعنی قاضی اگر کسی دوسرے قاضی سے مدد لے گا، قاضی نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس فیصلے پہ کوئی اسٹے آرڈر لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا. یعنی یہ سارے شکیں مرتب ہوئی، اور اس زمانے کا ایک بڑا پلندہ تیار ہوا جو اس پوری مسجد جتنی جگہ پر آتا تھا، جس کو فتاوی عالمگیریہ کہتے تھے. اور ابھی وہ تقریباً 11-12 جلدوں کے اندر کتاب ملتی ہے. جو پاکستان نے چھاپا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے، لکھائی باریک ہے، اور جو بیروت میں چھاپا ہے وہ کافی بڑا ہے. تو فتاوی عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی ہند دیا، چونکہ ہند کے بارے میں فتاوی جات تھے تو اس کو فتاوی ہند دیا. تو یہ قانون کی ایک شکلیں مرتب کی جاتی ہیں، اس سے بنتا ہے قانون، اور اس سے انصاف کا نظام آتا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری زندگی میں نماز کا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے میری زندگی میں نماز کا. ان دونوں میں ایسے ہی فرق ہے جیسے انصاف اور انصاف کے نظام میں فرق ہے. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھا کرو. نماز پڑھنے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. پورے قرآن میں جہاں بھی آپ صلاۃ کا لفظ دیکھیں گے اس کے ساتھ اقامت کا لفظ ہوگا، یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ. ٹھیک ہے، تو اقامت کا لفظ آپ کو ملے گا، کہیں بھی نہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، نماز کے نظم کا ذکر ہے. ایک نظام کے تحت آپ نماز، جب مشکل پیش آئے تو نماز، جب خوشی آئے تو نماز ہے. عید منانے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، سب لوگ کھلے میدان میں کھلے آسمان تلے جمع ہو جاؤ،
اور یہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرو، خوشی کا یہ موقع ہے، غم کا موقع ہے تو جو مر گیا ہے اس کو سامنے کھڑا کرو اور نماز پڑھو، اس کو سامنے لٹاؤ اور نماز پڑھو، نماز جنازہ پڑھو۔ یہ غم ہے تو یہ بارش نہیں ہو رہی تو کھڑے ہو جاؤ کھلے میدان میں، صلاۃ استسقاء پڑھو۔ ان نماز کو ایک نظام کے طور پہ ہماری زندگیوں میں رائج کی۔ چنانچہ جب کوئی مصیبت مشکل پیش آئے تو پیر صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، یہ مشکل پیش آئی ہے، اس وقت نماز کا نظام ہوگا زندگی کے اندر تو سب صحیح ہو۔ بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب دوائی دے دو، پہلے نماز ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے بھی وزراء تھے ان سب کو خط لکھا اور وصیت کی کہ قانون سلطنت چلانے کے لیے تمہارے ذمے کون کون سے اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا، وہ سب سے پہلا اصل، یعنی جو رکے میں سب سے پہلی چیز لکھی تھی، وہ تھا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها حفظ الدین کلھا فمن ضیعها فهو لما سواه اضیع۔ قوانین مرتب کرنے میں سب سے پہلے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی نماز کی حفاظت کرنا، کہ فمن حفظها حفظ الدین کلھا، جس نے نماز کو بچا لیا اس نے سارے دین کو بچایا۔ فمن ضیعها، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فهو لما سواه اضیع، وہ دین کے دوسرے ارکان کو پہلے سے بڑھ کے ضائع کرے گا۔ چنانچہ ہمارے مزاج اور ہمارے نظام میں کسی کو جانچنے پرکھنے کے لیے نماز ہے ہی نہیں۔ بچی کا رشتہ ہے یا بیٹے کے لیے رشتہ ہے تو یہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے بچی پڑھی ہوئی کتنا ہے، بچہ کماتا کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا دین کا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں جب اپنے بچوں کا رشتہ کرو تو یہ صرف یہ نہ دیکھا کرو کہ وہ کھاتے کماتے کیا ہیں، دیکھ لیا کرو کہ اس کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بعض ارکان ایسے ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے صبح مسلمان ہوتا ہے تو رات کو کافر ہو جاتا ہے، رات کو مسلمان ہوتا ہے تو صبح کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ کیا ہے وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ نماز اور دین کی ارکان سے، دین کی ان چیزوں سے ناواقفیت ہے۔ تو الذین اقامت الصلاۃ، اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو اقامت الصلاۃ، خوشی اور خضوع بات کی بات ہے، لیکن ہر موڑ اور ہر موقع پر نماز کا نظام ہو۔ ہمارے ہاں ہر موقع ہر جگہ پر پیسے کا نظام ہے، جہاں مصیبت آئی پیسوں کی ضرورت ہے، جہاں مصیبت آئی پیسے چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، جہاں ضرورت آئی وہاں پیسہ چاہیے۔ کہیں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پر ہم نے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے، یہ ہماری اصل ضرورت ہے۔ تمہارا نظم ہماری اقامت روپیہ ہے، پیسے کے اوپر اقامت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اقامت صلاح کرو، نماز قائم کرو، تمہاری بنیاد نماز کے اوپر ہونی، کیونکہ تم تو یؤمنون بالغیب والے ہو نا، غیب پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہمارا تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہونا چاہیے، جس کے اوپر بڑی غفلت ہے دیندار طبقے میں بھی اور دیندار سے ہٹ کے جو طبقہ ہے اس میں بھی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی مالیات کا نظام ان کا، مالیاتی نظام ان کا وہ کیا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا۔ یہ 2 باتیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایقان یعنی یقین رکھتے ہیں۔ کل ذکر کیا تھا کہ 2 چیزیں اعمال میں سے بتائی ہیں اور ایک چیز عقیدے میں سے بتائی ہے، یعنی عقیدہ ایک ہے، عقیدے میں مضبوطی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور اعمال 2 طرح کے ہیں، ایک اعمال بدنی اعمال ہے اور دوسرے اعمال مالی اعمال ہے، یعنی مالیاتی اعمال ہیں اور بدنی اعمال ہیں۔ مومن ان دونوں معاملات میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ یہاں سمجھ لیجیے یؤتون الزکاۃ، یہ صورت تو مکے میں نازل ہوئی ہے، تو زکوٰۃ کا حکم مکے میں نازل ہو گیا تھا، البتہ مدینے میں اس کا نصاب نازل ہوا تھا کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ زکوٰۃ دینے کا حکم مکے میں ہی آ گیا تھا۔ چنانچہ مسلمان 2.5%، 2%، 3% مال استعمال کرتے تھے، بقیہ جتنا بھی مال ہوتا تھا سب زکوٰۃ میں دے دیا کرتے تھے، اسی سے غلام چھڑائے جاتے تھے، اسی سے نظام چلایا جاتا تھا۔ اب جب ہم یہ 3 کام کریں گے، یعنی 2 اعمال کو، مومنوں کے ذمے 2 چیزیں،
اپنے مالیاتی نظام کو درست کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارا دین نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، ہمارا دین تو کہتا ہے سب سے پہلے دنیا کی طرف جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب سے ہاتھ ملائے تو اس کے ہاتھ کے اوپر ایسے سخت، یہ جگہ سخت ہوئی پڑی تھی، جب مزدور گینتی چلاتا ہے یا کلہاڑی چلاتا ہے تو یہ والی جگہ جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور یہ جگہ عام طور پہ چھل جاتی ہے۔ جو لاٹھی وغیرہ، جو کلہاڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو ان کی یہ جگہ عام طور پہ چھلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا، جب ہاتھ ملایا تو آپ نے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، گرہیں پڑی ہوئی ہیں۔ ترجمہ اس کا گرہوں سے کیا گیا، لیکن میں نے سمجھا دیا کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ پہ گرہیں پڑی ہیں کہ جی یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہے وہ ہاتھ کہ جس کے اوپر گرہیں پڑ جائے، اللہ کے جس کے ہاتھ پہ گرے پڑ جائیں حلال روزی کمانے کے، حلال روزی کمانے کے اندر جس پہ گریں پڑ جائیں وہ ہاتھ مبارک ہیں۔ میرے ساتھ ایک جب ادب المفرد کے اندر یہ حدیث تھی، میں نے اس کا درس دیا تھا ایک جگہ پر، تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے جو سافٹ ویئر انجینئر تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو دماغ میں گریں پڑ جاتی ہیں کام کرتے کرتے، تو کیا ہمارا دماغ بھی مبارک ہے؟ میں نے کہا بالکل، اس حدیث سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ حلال روزی کمانے کے اندر اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ ہاتھوں کا کام کم اور دماغ کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ اس کے اندر بھی اس کو قبول فرمائیں گے، اور اس کی مبارکباد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ہے کہ دی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ایک دماغ کا کام ہے۔ چنانچہ مالیاتی معاملات کو شریعت نے بڑا پسند کیے، اور وہ مومن جو مالدار ہو وہ غریب مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو مومن صحت مند ہو وہ بیمار مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے دین کے بڑے احکامات ہیں، دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے حج کرنا، یہ غریب پر نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ چنانچہ مال کمانے کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ تمام انبیاء نے تجارت کی ہے، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام انبیاء میں جتنے انبیاء رسول بنے ہیں سب نے سیاست کی ہے۔ تو مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے جی ہم تو پیسوں کی نسبت ہی نہیں ہونی چاہیے، پیسوں کی رغبت ہی نہیں ہوئی، پیسوں کی رغبت زندگی کا حصہ ہے، اور حکم دیا اس کو کمانے، کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد دین کا بڑا حکم زکوٰۃ دینے کا ہے، جو زکوٰۃ غریب پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ امیر پر واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دین کا بڑا حکم جو پوری عالمی سطح پر اٹھایا جاتا ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی غریب پر واجب نہیں ہے، قربانی امیر پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر صدقات دینے کے فضائل ہیں۔ پھر جہاد جو ہے، جہاد کے اندر کس کو دعائیں ملی ہیں؟ ایک تیر پر 3 بندوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں کہ جو تیر بنا رہا ہے، جو تیر بیچ رہا ہے، جو تیر چلا رہا ہے۔ اس میں 2 بندے تاجر ہیں، ایک مجاہد ہے اور 2 بندے تاجر ہیں، یعنی ایک بنا رہا ہے وہ بھی ایک تاجر ہے، مصنع ہے، اور دوسرا اس کو جو بیچ رہا ہے وہ بھی تاجر، یعنی دونوں مال کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شریعت نے اس کو بڑا پسند کیا ہے، اور شریعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے تو 900 دینار دیے تو آپ ان کو دیکھ کے ہاتھوں میں اٹھاتے، بار بار دیکھ کے خوش ہوتے، فرمایا نعم العبد عبد عثمان، کتنا ہی اچھا آدمی ہے عثمان، آج کے بعد یہ جو بھی کرے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو یہ مال شریعت میں پسندیدہ ہے کمانا، شریعت میں کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے۔ چنانچہ 2 چیزیں، ایک بدنی عبادت اور مالی عبادت، یہ سب سے بڑی عبادات ہیں۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، یہ سب سے بڑی عبادات ہے، اور اس کے ساتھ ایقان ہے، عقیدہ ہے۔ اب مومن جو بھی کرتا ہے، اللہ نے ہر انسان میں ایک کریز رکھا ہے، وہ کریز یہ ہے بھی تمہیں رات کے وقت ڈیوٹی کرنی ہے، کہیں سے بھی کوئی گولی آ کے مار سکتے، کوئی چور آ کے پکڑ سکتا ہے، اس کو چھوڑو مجھے ملے گا کیا؟ ہر انسان کا یہ ہوتا ہے، بیٹا پڑھو، میں پڑھ کے کیا کروں گا؟ بیٹا ڈاکٹر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے تو اتنا کماؤ، پائلٹ بنو گے، انجینئر بنو گے، عزت ملے گی۔ انسان جب بھی کچھ کام کرتا ہے تو اس کو انسینٹو چاہیے ہوتا ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ ملے، اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کام کرنے والے مومنین کے لیے اللہ نے انسینٹو رکھا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم،
ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے یا ہدایت، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جو یہ 3 کام کر رہے ہیں سمجھ لیں وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور جو بہت بڑے اللہ والے نماز نہیں پڑھتے، بہت بڑے اللہ والے صرف لیتے ہیں دیتے، کسی کو کچھ نہیں ہے، تو یہ نہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہے اور اللہ کی طرف سے ٹھپا لگ گیا، واولئک ھم المفلحون، یہی بندے کامیاب ہیں۔ تو کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس میں شامل ہو جائیں، اصول اور طریقہ کار اللہ نے سمجھایا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔